السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سن رہے ہیں یہ واقعہ ہارر سٹوریز راہل یوٹیوب چینل پہ۔ امید کرتے ہیں آپ سب بخیر ہوں گے اور واقعوں کا لطف اٹھا رہے ہوں گے۔ آج کا واقعہ ایک گاؤں کا ہے جس کا نام انہونا ہے۔ یہ گاؤں رائے بریلی سے لگ بھگ 50 کلومیٹر دور ہے۔ وہاں پر ایک صاحب رہتے تھے جن کا نام لیاقت تھا۔ ان کے پاس کافی زمین تھی جس پر کھیتی ہوتی تھی، اور کچھ باغ بھی تھے جس میں آم کے، جامن کے اور جنگل جلیبی کے درخت لگے ہوئے تھے۔ لیاقت صاحب بتاتے ہیں کہ جب آم کا موسم ہوتا تو وہ اپنے باغ میں ہی پورے موسم کے دوران رہتے تھے، جس سے کہ پیڑوں کی رکھوالی ہو سکے۔ ایک بار آم کی بہت اچھی بور آتی ہے اور بہت آم پھلتا ہے۔ ہمیشہ کی طرح لیاقت صاحب اپنے باغوں میں ہی رات کو سویا کرتے تھے۔ ایک رات جب لیاقت صاحب اپنی چارپائی پر آ کر بیٹھتے ہیں تو سوچتے ہیں کہ ایک چکر پورے باغ کا لگا لیتا ہوں، پھر واپس آ کر لیٹوں گا۔ اور وہ اپنی لاٹھی اور ٹارچ اٹھاتے ہیں اور باغ میں گھومنا شروع کر دیتے ہیں۔ تبھی انہیں ایک پیڑ کے نیچے سے کچھ آواز سنائی دیتی ہے۔ آواز ایسی تھی کہ جیسے کہ کوئی سوکھے پتوں پر چل رہا ہو، ننگے پیر۔ وہ فوراً ہی ادھر ٹارچ کی روشنی کر کے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ کون ہے، اور وہ آواز فوراً بند ہو جاتی ہے۔ وہ آواز دیتے ہیں کہ وہاں کون ہے۔ کئی بار پکارنے پر بھی جب کوئی نہیں بولتا ہے تو وہ خود ہی بڑبڑانے لگتے ہیں، لگتا ہے کوئی جانور رہا ہوگا۔ اس کے بعد وہ آ کر اپنی چارپائی پر سستانے لگتے ہیں۔ اگلی صبح وہ جب گھر لوٹ رہے تھے تو راستے میں 2-4 لوگ کو کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہوئے دیکھتے ہیں۔ وہ ان کے پاس جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا ماجرا ہے، تم لوگ کس موضوع پر بات کر رہے ہو؟ تو ان میں سے ایک آدمی بتاتا ہے کہ کل کوئی آپ کے باغ سے جڑا جو شکور خان کا کھیت ہے اس میں گھس گیا تھا، اور اس نے ان کے کھیت کی ساری میڑ توڑ دی ہیں۔ تبھی لیاقت صاحب کا ماتھا ٹھنکتا ہے اور وہ سمجھ جاتے ہیں کہ ان کے باغ میں بھی کل رات کو وہی گھسا ہوگا۔ لیاقت صاحب اپنے گھر کا رخ کرتے ہیں، پھر ناشتہ کر کے اپنے کھیتوں کا دورہ کرنے چلے جاتے ہیں۔ شام کو کھانا کھا کر وہ آم کے باغ جانے کے لیے نکل ہی رہے تھے، تبھی انہیں خیال آتا ہے کہ ایک لالٹین لے لیتا ہوں۔ رات بھر لالٹین جلتی رہے گی تو باغ میں کوئی جلدی گھسنے کی کوشش نہیں کرے گا، اور وہ گھر سے لالٹین لے کر نکل پڑتے ہیں۔ باغ میں پہنچتے پہنچتے ہی اندھیرا ہو جاتا ہے۔ لیاقت صاحب لالٹین جلاتے ہیں اور اس کو پیڑ میں نکلے ایک کھوٹے پر ٹانگ دیتے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ ایک چکر باغ کا ابھی لگا لوں، اس کے بعد سونے سے پہلے ایک بار اور ایک چکر لگا لوں گا، اور اپنی لاٹھی اور ٹارچ اٹھا کر باغ کا اچھے سے پورا چکر لگا لیتے ہیں۔ اور جب معائنہ کرنے کے بعد انہیں اطمینان ہو جاتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے تو وہ واپس آ کر اپنی چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں۔ بیٹھے بیٹھے جب کافی دیر ہو جاتی ہے
تو انہیں جوائیاں آنا شروع ہو جاتی ہیں، تو وہ چارپائی پر لیٹ جاتے ہیں۔ ایک تو تھکان تھی اور اس پر سے ہوا بھی بہت ٹھنڈی ٹھنڈی چل رہی تھی۔ ایسی ہوا کے آگے تو پنکھا کیا، اے سی کولر بھی فیل تھے۔ فوراً ہی لیاقت صاحب نیند کی وادیوں میں اتر جاتے ہیں۔ ہوا اور تیز چلنے لگتی ہے اور لالٹین ہوا سے بجھ جاتی ہے اور کسی کے پیڑ کے اوپر سے کودنے کی دھپ سے آواز آتی ہے۔ لیاقت صاحب کی آنکھ فوراً ہی کھل جاتی ہے اور وہ چوکنے ہو جاتے ہیں۔ وہ اندھیرے میں اپنا ڈنڈا اور ٹارچ ٹٹولنے کی کوشش کرتے ہیں کیونکہ لالٹین تو بجھ چکی تھی۔ ٹارچ چارپائی سے نیچے گر پڑتی ہے تو وہ ہاتھ سے زمین پر ٹارچ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ٹارچ شاید چارپائی کے نیچے لڑھک گئی تھی۔ بہرحال وہ جلدی سے اپنا ڈنڈا اٹھا لیتے ہیں اور آواز کی سمت جاتے ہیں۔ وہاں ان کو پتوں کی سرسراہٹ سنائی دیتی ہے۔ وہ فوراً ہی ڈنڈا ہاتھ میں اٹھا کر زور سے چلاتے ہیں، کون ہے وہاں، کون ہے؟ لیکن پھر وہی خاموشی۔ وہ سوچتے ہیں کہ آج میں اس کو پکڑ کے ہی رہوں گا، اور دھیرے دھیرے پورے باغ میں ڈھونڈنا شروع کر دیتے ہیں کہ کون گھسپیٹھیا ہے۔ تبھی ان کو تھوڑی دور پر کوئی شخص دکھائی دیتا ہے۔ وہ سفید لباس پہنے ہوئے تھا اور چاند کی روشنی میں زمین پر سے آم بن بن کے اٹھا رہا تھا۔ لیاقت صاحب دھیرے دھیرے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہیں اور سوچتے ہیں اس کو پیچھے سے ہی دھر دبوچوں گا۔ اب لیاقت صاحب اور اس شخص کے بیچ صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہتا ہے۔ وہ اسے آواز دیتے ہیں، کون ہو تم؟ میری باغ میں کیا کر رہے ہو؟ وہ جیسے ہی پلٹ کر دیکھتا ہے، لیاقت صاحب کے ہاتھ پاؤں برف کی طرح ٹھنڈے ہو جاتے ہیں۔ وہ کوئی انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہی مخلوق تھی۔ وہ لیاقت صاحب کو دیکھتے ہی منہ سے آگ کا ایک شعلہ نکالتا ہے۔ لیاقت صاحب کے ہوش فوراً ہی بحال ہو جاتے ہیں اور وہ وہاں سے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں، اور کسی طرح گرتے پڑتے وہ بھاگے جا رہے تھے، اور بھاگتے بھاگتے وہ شکور خان کے کھیت پہنچ جاتے ہیں جو ان کے ہی باغ سے ملا ہوا تھا۔ پھر سانس لینے کے لیے رکتے ہیں اور ہمت کر کے پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں، لیکن وہ مخلوق اپنے منہ سے آگ کا شعلہ نکالتے ہوئے ابھی بھی ان کے پیچھے آ رہی تھی۔ وہ پھر سے دوڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ ایک لمحے کے لیے بھی کہیں نہیں رکتے۔ تبھی ان کو سامنے والے کھیت میں 2-3 لوگ دکھائی دیتے ہیں۔ ان کی سانس میں سانس آتی ہے اور کچھ ہمت بھی ملتی ہے۔ وہ انہی لوگوں کے پاس کھڑے ہو جاتے ہیں، اور اب وہ مخلوق بھی ان کو کہیں دکھائی نہیں دیتی ہے۔ وہ اپنے گھر آ کر چین کی سانس لیتے ہیں۔ اس دن کے بعد سے وہ رات میں باغ میں سونے کا ارادہ ختم کر دیتے ہیں، اور شام کو ہی وہ باغ کا دورہ کر کے اپنے گھر واپس آ جایا کرتے تھے۔ میرے دوستوں، اب میں آپ کو دوسرا واقعہ سناتا ہوں۔ آج کا دوسرا واقعہ لکھنؤ کا ہے۔ یہ واقعہ واصف صاحب کے بارے میں ہے، جو کہ ٹھیکیدار صاحب کے نام سے مشہور تھے۔ واصف عرف ٹھیکیدار صاحب تو اب اس دنیا کو الوداع کر چکے ہیں، پر ان کی فیملی کے کچھ لوگ ابھی بھی لکھنؤ میں ہی رہتے ہیں، اور کچھ لوگ بریلی چلے گئے ہیں۔ ان کے پوتے اور نواسے کے بچے اب بڑے ہو گئے ہیں، اور یہ واقعہ بھی ان کے ایک نواسے نے شیئر کیا ہے۔ واصف صاحب کو سبھی لوگ ٹھیکیدار صاحب کہہ کر پکارا کرتے تھے۔ یہ واقعہ سن 1949 کا ہے۔ ٹھیکیدار صاحب فرنیچر بنانے کے لیے ایک سے ایک قیمتی لکڑیاں بیچا کرتے تھے، اور لوگ ان پر بہت بھروسہ کرتے تھے، اور دور دور سے لوگ ان کے کارخانے پر آیا کرتے تھے۔
ان کے لکڑی کے کارخانے کا بہت نام پھیلا ہوا تھا اور یہ کارخانہ شہر کے باہر تک بہت مشہور تھا۔ اس زمانے میں نہ تو اتنی گاڑیاں چلتی تھیں اور نہ ہی اتنا ٹریفک ہوتا تھا۔ ان کا کارخانہ بھی جہاں بنا تھا اس جگہ کے آس پاس بس ایک آدھ دکان ہی تھی۔ ان کو کارخانے سے لوٹتے ہوئے اکثر کافی رات ہو جایا کرتی تھی۔ ٹھیکیدار صاحب کے کارخانے سے ان کے گھر کا فاصلہ اتنا تھا کہ اگر پیدل جایا جائے تو بس 20 سے 25 منٹ ہی لگتے تھے۔ ٹھیکیدار صاحب اپنا گھر پیدل ہی جایا کرتے تھے۔ انہیں سگار پینے کا بہت شوق تھا۔ راستے میں ایک بہت بڑا پیپل کا پیڑ تھا۔ دن کے وقت تو دھوپ سے بچنے کے لیے وہ بہت راحت دیتا تھا، لیکن رات کو وہی پیڑ بہت ہی خوفناک لگتا تھا۔ ایک رات ٹھیکیدار صاحب کارخانہ بند کر کے گھر واپس جا رہے تھے۔ آج کافی دیر ہو گئی تھی انہیں۔ رات کے 1 بج رہے تھے۔ چاروں طرف سناٹا تھا۔ وہ اپنا سگار جلاتے ہیں اور سگار پیتے ہوئے چلنے لگتے ہیں۔ ابھی انہوں نے اس پیپل کے پیڑ کو پار کیا ہی تھا کہ کوئی آواز دیتا ہے، ارے ٹھیکیدار صاحب ایک سگار تو پلاتے جائیے۔ وہ پیچھے پلٹ کر دیکھتے ہیں اور وہاں کوئی نہیں دکھتا۔ وہ سمجھ جاتے ہیں کہ آواز اسی پیپل کے پیڑ سے آئی ہے۔ وہ تیز تیز چلنے لگتے ہیں اور تھوڑی دیر میں گھر پہنچ جاتے ہیں۔ اگلے کچھ دن بہت مصروف جاتے ہیں۔ بہت جگہ سے لکڑیوں کے لیے آرڈر آتا ہے۔ کسی کو ساکھو کی لکڑی چاہیے تھی، کسی کو شیشم کے آرڈر کے لیے، اور لکڑی لینے ٹھیکیدار صاحب دوسرے شہر گئے ہوئے تھے اور ان کا کارخانہ بند کرنے کی ذمہ داری ایک ملازم کے حوالے تھی۔ وہ ملازم کارخانے میں تالا لگا کر چابی ٹھیکیدار صاحب کے گھر جا کر دے دیا کرتا تھا۔ ایک رات تو ملازم کارخانے پر تالا لگا کر چابی ان کے گھر دینے جا رہا تھا۔ اس کے پاس سائیکل تھی۔ وہ چابی دے کر ادھر سے سائیکل سے اپنے گھر چلا جایا کرتا تھا۔ وہ سائیکل چلاتا ہوا جا رہا تھا، تبھی اس کی سائیکل کی چین اتر جاتی ہے اور وہ سائیکل روکتا ہے اور زمین پر بیٹھ کر چین چڑھانے لگتا ہے۔ تبھی اس کی نظر پیپل کے پیڑ کے نیچے بیٹھی ایک عورت پر پڑتی ہے۔ وہ عورت بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اس کے بال کھلے ہوئے تھے، آنکھیں لال سرخ۔ وہ مسلسل اس ملازم کو ہی گھور رہی تھی۔ پھر وہ ہاتھ سے اشارہ کر کے اسے بلانے لگتی ہے۔ وہ اپنی سائیکل کی چین جلدی سے چڑھاتا ہے اور جب اپنی سائیکل کو چلانے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنی سائیکل ہلا بھی نہیں پاتا۔ اس کی سائیکل بالکل جام ہو چکی تھی۔ وہ سائیکل سے اترتا ہے اور اس مخلوق کی طرف جو عورت کی شکل میں تھی اس کی طرف دیکھتا ہے۔ وہ اسی کی طرف بڑھ رہی تھی۔ اس کا کالا چہرہ تھا اور بڑے بڑے ناخن تھے۔ وہ ناک سے منمنا کر بولتی ہے اور کہتی ہے، ارے کچھ کھلاتا تو جا۔ بس پھر وہ ملازم جو بھاگنا شروع کرتا ہے تو اپنی سائیکل وائیکل سب وہیں چھوڑ دیتا ہے اور سیدھے اپنے گھر پہنچ کر ہی سانس لیتا ہے۔ اگلے دن جب ٹھیکیدار صاحب لوٹتے ہیں تو وہ انہیں پوری بات بتاتا ہے۔ ٹھیکیدار صاحب بھی اس پیپل کے پیڑ کے بارے میں یہ باتیں جانتے تھے۔ رات کو قریب 11:30-12 بجے تک کارخانہ بند کرتے ہیں اور دکان سے نکلتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ گوشت لے لیا جائے، اور گوشت لے کر جیسے ہی پیپل کے پیڑ کے نزدیک پہنچتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہ مخلوق پیڑ سے پیر لٹکا کر بیٹھی ہوئی ہے۔ وہ اس کو نظر انداز کرتے چلتے رہتے ہیں اور انہیں لگتا ہے کہ کوئی ان کے پیچھے چل رہا ہے۔ وہ رکتے ہیں۔ اب ایسا لگتا ہے
कि जो पीछे चल रहा था वो भी रुक गया है। वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ाना शुरू कर देते हैं। तभी पीछे से आवाज़ आती है, अरे कुछ खिलाते तो जाओ। वो गोश्त का थैला वहीं फेंकते हैं और बिना रुके सीधे अपने घर पहुंच जाते हैं और अंदर जाकर दरवाज़ा बंद कर लेते हैं। ठेकेदार साहब सोचते हैं कि ये किस मुसीबत में मैं फंस गया हूँ और ये कौन मखलूक है जो मुझे वहाँ मिलती है और मुझसे अक्सर कहती है कि मुझे खिलाते तो जाओ या मुझे अपना सिगार तो पिलाते जाओ। उन्हें इस बात का बहुत मन में खौफ बैठ गया था, लेकिन कारखाने तो जाना ही था। अगले रोज़ सुबह हिम्मत करके फिर से ठेकेदार साहब कारखाने पहुंचते हैं। इस बार वो जाकर अपने मुलाजिमों को वो बात बताते हैं। उनके मुलाजिम कहते हैं कि हमारे साथ भी ये वाक़या पेश आ चुका है। बहरहाल रात होती है और रात बारिश का वक्त होता है। बारिश बहुत ज़ोरों की हो रही थी, बादल गरज रहे थे, बिजली चमक रही थी। ठेकेदार साहब का कारखाना बंद करने का वक्त होता है, लेकिन जल्दी जाने पर भी बारिश की वजह से उनको देर हो जाती है और फिर से वो अपना सिगार जलाते हैं और जला के वापस अपने घर की तरफ जाना शुरू करते हैं। बारिश की वजह से उनका सिगार बुझ जाता है। बहरहाल वो चुपचाप दिल में खौफ लिए उस पीपल के पेड़ के पास पहुंचते हैं। जैसे ही वो पहुंचते हैं तो फिर से वही मखलूक वहाँ पर बैठी हुई नज़र आती है और इस बार वो हंसती है और कहती है, माचिस दूं, सिगार जलाओगे? ये बात सुनते ही वो अपना सिगार फेंकते हैं और लाहौल पढ़ना शुरू करते हैं और लाहौल पढ़ते पढ़ते तेज़ी से अपने घर की तरफ आ जाते हैं। वो अपने घर पहुंचते हैं और बहुत हैरान और परेशान रहते हैं। दूसरे दिन वो जाते हैं एक आमिल के पास और उस आमिल को जाके सारा मामला बताते हैं। आमिल उनसे बताता है कि वो एक सुनसान जगह है और उस सुनसान जगह पर जो पीपल का पेड़ है उस पर एक मखलूक का बसेरा है और वो खबीस मखलूक है, वो लोगों को परेशान करती है। बहरहाल आमिल साहब कहते हैं कि आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, मैं कुछ ऐसा करूँगा कि वो मखलूक वहाँ से चली जाए। दूसरे रोज़ आमिल साहब उस पीपल के पेड़ के पास जाते हैं और वहाँ जाकर उसका हिसार करते हैं और उस पीपल के पेड़ में कुछ पड़ी हुई कीलों को ठोक देते हैं। जैसे ही वो कील को ठोकना शुरू करते हैं, अजीब सी चीखने की आवाज़ आती है, जैसे कोई कह रहा हो, बस मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मुझे कैद मत करो। ये आवाज़ें आना शुरू हो जाती हैं। आमिल साहब इन बातों को, इन आवाज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपना काम जारी रखते हैं और उसमें आखिरी कील भी ठोक देते हैं। उसके बाद ठेकेदार साहब से कहते हैं कि अब आप बेफिक्र होकर यहाँ से निकलिए, यहाँ जो मखलूक थी अब वो यहाँ पर नहीं है, अब आप जाइए, आपको कोई परेशान नहीं करेगा, कोई नहीं डराएगा। आमिल साहब की बात पर ठेकेदार साहब यकीन करते हैं और उसके बाद से हस्बे मामूल आप उस पेड़ के सामने से रात में, चाहे जितनी रात में 1 बजे 2 बजे निकलते, उनको कोई नहीं पुकारता और कोई उनको परेशान नहीं करता था। मेरे दोस्तों, आज के दौर में तो पेड़ों की कटाई करी जा रही है, वरना पुराने दौर में जब घने जंगल हुआ करते थे, आबादी लोगों की कम थी, तो ये मखलूक ऐसे वीरानों में रहा करती थी। लेकिन आज तो फिर भी ये मखलूक अपना मस्कन कहीं और बना चुकी है। उम्मीद करते हैं ये वाक़या आपको पसंद आए होंगे। आप अगर अपना वाक़या भेजना चाहें तो स्क्रीन पर दिखे हुए ईमेल एड्रेस पर अपना वाक़या हमको लिखकर या बोलकर भेज सकते हैं, हम उन्हें अपने चैनल पर ज़रूर सुनाएंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जल्द ही मुलाकात होती है आपके साथ नए वाक़े को लेकर। दुआओं में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।